الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین عزیز وکرام، اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا اور آپ علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائی. یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ علیہ السلام کے غلام ہیں، اور اللہ کے اس عظیم احسان پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد کے آداب اور احکام کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو صحیح قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے
یخشى الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک تمام جگہوں سے جو محبوب جگہ ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اور اللہ کے ہاں جو سب سے ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں ان میں بازار ہیں۔ تو مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد نماز پڑھنے کے لیے ہیں، تلاوت قرآن پاک کے لیے ہیں، ذکر اذکار کے لیے ہیں، اور یہ وہ عظیم جگہ ہیں کہ یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ عظیم گروہوں میں جو اللہ کے مقرب موجود ہوتے ہیں ان کے آگے ان عظیم لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کا تعلق اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں کے ساتھ، جن کے دل ہر وقت جڑے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے جو اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم و تعلم کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سکون اور اطمینان کا نزول فرماتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے ان پر اپنا سایہ کرتے ہیں، انہیں ڈھانپے رکھتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بدعملی کرتا ہے تو فرمایا وہ کتنے ہی اونچے گھرانے کا کیوں نہ ہو، اس کا نسب، اس کا بزرگی، اس کا مقام و مرتبہ، اگر وہ بدعمل انسان ہے تو اس کا مقام و مرتبہ، اس کا حسب نسب اسے اونچا نہیں کر سکتا۔ پھر مساجد کی تعمیر میں، مساجد کی آبادی میں، خواہ وہ نماز کی حالت میں ہو، ذکر اذکار کی حالت میں ہو، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں ہو، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ فرمایا یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر کامل ایمان ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہوتی، وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کب اللہ کے گھر سے باہر جائیں تاکہ ہماری یہ بے چینی ختم ہو جائے۔ تو مسجد سے دل کا لگا رہنا یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے، حدیث پاک میں جو ذکر کیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اور اس کا مقصد یبتغی بہ وجہ اللہ، خالصتا اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، فرمایا اللہ جل جلالہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا مسجد، جس نے مسجد کو بنایا، تعمیر کیا یا اس کی تعمیر میں حصہ لیا، یصلی فیہ، تاکہ اس کے اندر نماز کو قائم کیا جاتا رہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ افضل منہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے افضل و اعلیٰ و عالی شان گھر جنت میں اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا کمفحص قطعۃ او اصغر، کہ جو مسجد کی تعمیر میں اتنا بھی حصہ لیتا ہے کہ جتنا ایک چھوٹے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، او اصغر، یا اس سے بھی کم مقدار میں، بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ جل جلالہ اس سے اعلیٰ، اس سے بڑھ کر، افضل من، اس سے فضیلت والا جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر، مسجد کی ترقی، مسجد کی آباد کاری، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کی زیب و زینت کا خیال رکھنا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اور قرآن مجید کی بے شمار آیات میں، سورہ حج میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں اس چیز کی اہمیت کو بارہا بتلایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم اللہ کے گھر میں داخل ہو، اللہ کے گھر میں آؤ، نماز کے لیے حاضر ہو، تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھ کے آیا کرو، اپنی زینت کو اختیار کر کے آیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے پینے میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ جل جلالہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کے گھر میں حاضر ہو، جیسے کہیں دعوت ہوتی ہے، تو وہ بڑا ذوق و شوق کے ساتھ نہا دھو کر، تیاری کر کے، عمدہ لباس پہن کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ اللہ کے گھر میں بھی آئے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور پھر اسی انداز میں اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں حاضری دے اور اس کے آگے پھر جھکے۔ پھر مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے یہ صرف مسجد کے خادم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر انسان مسجد کا خادم ہے۔ جسے یہ سعادت مل جائے سمجھو وہ بادشاہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک حبشیہ عورت جو مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، مسجد کے تکے اٹھایا کرتی، اچانک فوت ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو نظر نہ آئی تو آپ نے استفسار فرمایا کہ وہ حبشیہ سودا کہاں ہے؟ بتلایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلا آذنتمونی، کہ تم نے مجھے اس کی موت کے بارے میں کیوں نہیں خبر دی؟ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لے چلو، اور آپ ان حبشیہ خاتون کی قبر پر گئے، فصلی علیہا، اور وہاں جا کر آپ نے پھر سے نماز جنازہ ادا فرمائی۔
کیونکہ آپ تو ساری امت کے ولی ہیں، تو اتنی زیادہ اہمیت آپ علیہ السلام نے اس کو چیز دی ہے کہ جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر رات کا وقت تھا تو کیا ہوا؟ وہ کوئی عام شخص نہیں تھی، اس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ تھا، اللہ کے گھر کی آبادکاری کے ساتھ تھا، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ تھا۔ پھر آپ نے وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ دوبارہ سے ادا فرمائی۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، رأى بساطا فی جدار القبلہ فحکہ۔ آپ علیہ السلام نے قبلہ کی دیوار میں یہ ریڑھ دیکھی، تھوک دیکھا، تو آپ جو ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ نے اپنے دست مبارک سے آگے بڑھ کر اس کو کھرچ دیا، فحکہ، اور اس جگہ کو آپ نے صاف فرما دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کا خیال رکھنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ فقط کسی ایک خاص انسان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے یہ چیز واضح فرما دی کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، وہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو جس کو نظر آئے فوراً وہ اس کو کھرچ دے، صاف کر دے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر تھوکنا یہ گناہ ہے، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ حکم تو اس وقت ہے کہ جب مسجدیں کچی ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں کہ وہاں ریت ہو، پھر تو اسے دفن کر دیا جائے۔ لیکن آج کل کے دور میں پکی مسجدیں ہیں، تو اب یہ حکم ہوگا کہ لازمی طور پہ اگر ایسی کیفیت ہو تو وہ مسجد کے باہر جا کے اس چیز کا کام کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے اچھے کاموں میں سے یہ دیکھا کہ انہوں نے اذیت ناک چیز راستے سے ہٹا دی، اور امت کی بری چیزوں میں سے یہ چیز میں نے دیکھی کہ مسجد کے اندر بساط کرنا، تھوکنا، تو ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیرت طیبہ میں یہ بھی موجود ہے کہ ابھی اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے، ایک دیہاتی، ایک بدوی شخص جنہوں نے ابھی تازہ اسلام قبول کیا تھا، تو آئے اور مسجد کے اندر بول کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آگے بڑھ کے روکنے لگے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو اب آپ نے انہیں سائڈ پر بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ان المساجد لا تصلح لهذه الشيء، کہ یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں۔ ان المساجد لذکر اللہ والصلاة وتلاوت القرآن، کہ مسجدیں تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں، تلاوت قرآن مجید کے لیے ہیں۔ تو الغرض مساجد کی دیکھ بھال، مساجد کا خیال رکھنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر مساجد کو آباد کرنا، مسجدوں میں حاضر ہونا، اور اپنے بچوں کو مسجدوں کا خادم بنانا، خدمت گار بنانا، ان کے اندر یہ عادت ڈالنا کہ وہ مسجد کی چیزوں کا خیال رکھیں، یہ بھی ہمیں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت
فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کیجئے کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررا میں اسے آزاد کرتی ہوں، فتقبل منی میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ مفسرین نے لکھا محررا کا مطلب یہ ہے لخدم المسجد، یعنی مسجد کی خدمت کے لیے میں اسے آزاد کرتی ہوں کہ جو یہ میرے پیٹ میں ہے یہ مسجد کی خدمت کریں گے، مسجد کا خیال رکھیں گے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مل جل کے آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے، زیب و زینت کے حوالے سے جو ہاتھ بٹا سکتے ہو، جو تعاون کر سکتے ہو، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جائے کہ اس سے انسان کے دل کی میل بھی صاف ہوتی ہے، انسان کا باطن اس سے پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں نماز کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی خیر، کیا میں تمہیں نیکی پر نہ آگاہ کر دوں، نیکی کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کے ذریعے یمحو اللہ بہ خطایا، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، کہ جس عمل کے ذریعے اللہ جل جلالہ تمہارے درجات کو بلند فرما دے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو فرمایا اسباغ الوضوء علی المقارب، کہ جب تمہارا جی نہ چاہ رہا ہو اور جی نہ چاہنے کے باوجود تم اپنے اعضائے وضو کو دھو، پانی بہاؤ، تو فرمایا یہ وہ چیز ہے جو تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گی اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے گی۔ دوسری چیز وَقَصْرَةُ الْخَطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا یہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گی اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے گی۔ تو جتنا انسان کو موقع ملے مسجد کی طرف چل کر آنے کا، ہر قدم پہ اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال رکھنا، فرمایا یہ وہ عظیم چیز ہے جو تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گی اور تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے گی۔ وَهَذِهِ الرِّبَاطِ، اور تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، زیادہ قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ شیطان کے لیے چھاونی ہے، گویا شیطان اب ناکام ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من راح وغدا الی المساجد، کہ جو صبح و شام اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، اللہ جل جلالہ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے۔ کلما راح وغدا، جب بھی کبھی وہ صبح کو اللہ کے گھر میں حاضری دے یا شام کو اللہ کے گھر میں حاضری دے، اللہ جل جلالہ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے۔ تو پھر مہمانی اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اسی کے شایان نشان ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ انہیں اپنے سائے میں رکھے گا، یعنی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، کیونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو اس سے مراد ہے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ایک وہ شخص الامام العادل کہ جسے اللہ جل جلالہ سلطنت عطا فرمائے اور وہ اپنی سلطنت کے اندر عدل کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ نوجوان نشأ رجل نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی بندگی میں جوان ہوا، وہ شخص جو جوان ہوا تو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا، چھوٹا تھا، بچپنے میں تھا تو اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا تھا، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں جوان ہو گیا۔ فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ ایسے نوجوان کو عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل ہر وقت اللہ کی مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کر گئے، ساتھ اپنے کام کاج بھی کیے، لیکن اس فکر میں رہے کہ کب دوسری نماز کی اذان ہونی ہے اور مجھے رب کی بارگاہ میں پھر جھکنا ہے، مجھے اپنے رب کی محبت میں، مجھے اپنے رب کے آگے پھر حاضر ہونا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل ہر وقت اللہ کی مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہو۔ اور چوتھا وہ شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ وہ 2 شخص جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کی محبت میں جمع ہوں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوں۔ فرمایا انہیں بھی اللہ جل جلالہ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور 5واں وہ شخص وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذات جمال و منصب، کہ وہ شخص کہ جس کو ایک حسین و جمیل، ایک امیر ترین عورت نے، صاحب منصب عورت نے دعوت دی گناہ کی، الا یقال انی اخاف اللہ، مگر اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا وہ شخص فرمایا کہ جو صدقہ اخفا، جو صدقہ کرتا ہے اور انتہائی چھپا کر صدقہ کرتا ہے، حتی لا یعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جان سکتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا صدقہ کیا ہے۔ جو وہ کوئی کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر ذکر نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7واں وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا، جس نے اللہ جل جلالہ کو تنہائی میں یاد کیا، ففادت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو انسان تنہائی میں وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے، یا اللہ نے اتنے احسان کیے، اتنی نعمتیں دی، اللہ کی محبت اور عشق اور تعلق کی وجہ سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا، اس چیز کا ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین ذی وقار، اسی طرح بر صغیر کی مساجد کے اندر، پاک و ہند میں مساجد کے اندر دنیاوی باتوں کا شغف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مسجدیں، ابھی آپ نے احادیث کی سماعت کی کہ یہ خالصتاً اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں، تلاوت قرآن مجید کے لیے ہیں، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اور یہ احکام، خواہ کوئی امام مسجد ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، زید عمر بکر، تمام کے لیے یہ احکام ہے، اس سے کوئی پاک نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے۔ تو مساجد کے اندر جب دنیاوی باتیں کی جائیں گی تو فرمایا اس طرح اس کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے تو وہ لکڑی نہیں رہتی، اسی طرح انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو مسجدیں دنیاوی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، تلاوت قرآن مجید کے لیے ہیں، اور تعلیم و تعلم کے لیے ہیں کہ درس قرآن مجید ہو، درس حدیث ہو، وہ سنا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ تو مساجد اس لیے بنائی جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو اپنے محلوں میں بناؤ، وَأَن تُنَظِّفَ وَتُطَيِّبَ، اور مسجدیں بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی مسجدوں کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھو، اپنی مسجدوں کو خوشبوؤں والا بناؤ، وَتُنَظِّفَ وَتُطَيِّبَ، پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، معطر رکھو۔ پھر جب انسان مساجد بناتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يباهي الناس في المساجد، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے۔ تو مسجدوں کی تعمیر کی جائے، مسجدیں بنائی جائیں، مسجدیں آباد کی جائیں، لیکن فخر و مباحات والی باتوں سے بچا جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز جو پاک و ہند کی مسجدوں میں بہت عام ہے، بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، دنیاوی اعلانات مسجدوں میں بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے گھر میں کرنے والی چیز تھی۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا ينشد دالة في المسجد فقولوا، فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے گھر میں اعلان کرتا پھرتا ہے کسی گمشدہ چیز کا، تو فرمایا تم یہ کہو اللہ کرے تمہاری وہ چیز نہ ملے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، فَقُولُوا لَا أُرِيهَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، تو یہ بددعا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، تمہارے کاروبار میں برکت نہ دے۔
اور جو مسجد کے اندر کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کرتا پھرتا ہے تو تم یہ کہو اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے۔ تو مسجدوں کے اندر گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا، اس چیز سے حدیث پاک میں واضح طور پہ منع فرمایا گیا ہے، دنیاوی باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ دل لگائیں۔ ہمارا بچپنے سے لے کے جتنی اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کے گھر میں ہم جوان ہوں، اللہ کے گھر سے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہو، تو بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا آپ تمام کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ مسجد کے آداب کی، مسجد کے احکام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں چند چیزیں جو ذکر کی گئیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق